اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سو کر اٹھتے ہی وہ کون کون سے کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر وہ طاقت ہے کہ جہاں سائنس آج پہنچ رہی ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے وہ کام پہلے سے کر کر ہمیں بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، سکھائے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے طور طریقے سیکھ کر، سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کے اندر پورا کریں، تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اس معاشرے کے اندر رائج کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کے نام سے۔ اسوہ حسنہ کے اندر ہم آپ حضرات تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام اسلامی امت کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا آغاز ہم صبح اپنے اٹھنے سے کر رہے ہیں، کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو کر اٹھتے ہی وہ کون کون سے کام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ اور بہت سارے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایک نایاب تحفہ ہے کہ آپ اٹھتے ساتھ اگر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ہلکا سا مل لیں گے تو وہ نیند کا خمار وہ زائل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے سے ہم فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکیں گے، ادا کر سکیں گے۔ تو آپ احباب بھی جب صبح اٹھیں تو اٹھتے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ہلکا سا مل لیں۔ تو یہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو اٹھتے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع، ہر کام کرنے سے پہلے کچھ دعائیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو ہمارا وہ کام کرنا بھی سنت اور عبادت بن جائے گا۔ اسی لیے بیت الخلاء جانا ہو، کپڑے تبدیل کرنے ہوں، وضو، کھانا، کوئی بھی ہمارا روزمرہ کا 24 گھنٹے کا کوئی بھی کام ہو، اس کام کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، اور ہمیں اس کام کو کرنے سے پہلے کچھ دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھ لینے سے اس کام کے اندر برکت بھی آ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا وہ کام کرنا عبادت میں شمار ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا
پڑھا کرتے تھے الحمدللہ احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی جو بندہ سو کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے تو وہ سنت پر عمل کر رہا ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب مل رہا ہے۔ اور یہ دعا بہت اچھی دعا ہے، اس میں اٹھتے ساتھ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمارے مر جانے کے بعد، کیونکہ نیند کو چھوٹی موت کہا جاتا ہے، نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح مرے ہوئے آدمی کو کوئی احساس نہیں، اسی طرح سوئے ہوئے آدمی کو بھی کبھی کبھار کوئی احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یا گھر میں یا علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب بندہ اٹھے تو اٹھتے ساتھ یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو اٹھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ تو سو کر اٹھنے پر مسواک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ سنت ہے، اور وضو کے لیے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کرتے تو یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو سو کر اٹھنا اور اٹھتے ہوئے مسواک کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے نبی کے طور طریقے سیکھ کر ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لوگوں کے اندر سنت کو زندہ کرنے اور سنت پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔